اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک بہترین، خوبصورت اور پیارا واقعہ سماعت کریں گے، اور یہ واقعہ احادیث مبارکہ کے اندر، روایات کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک عابد کہ جس نے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے رب کریم، جب تک میں زندہ رہوں تیری عبادت کرتا رہوں۔ اور اس کا یہ معمول تھا کہ دن بھر عبادت کرتا، ریاضت کرتا، صوم اور صلاۃ کا اہتمام کرتا، دن میں روزہ رکھتا، رات میں قیام اللیل کرتا، اور اس انداز سے اس نے اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اور جب اس کا وقت آخر آتا ہے، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے، تو وہ رب سے یہ دعا کرتا ہے، اے رب کریم، مجھے اس انداز سے اس دنیا سے رخصت فرما کہ میرا سر سجدے کی حالت میں ہو، اور اسی انداز سے حالت سجدہ میں قیامت تک رہوں، اور اسی حالت سجدہ میں قیامت کے دن تیرے حضور کھڑا ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عابد کی اس دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ وہ دن بھر روزے رکھتا، رات میں قیام کرتا، اس انداز سے اس نے زندگی گزاری، اور جب اس کا انتقال ہوا تو حالت سجدے میں رہا، اور اسی طرح قیامت تک حالت سجدے میں رہے گا۔ اور پھر جب حشر کا منظر ہوگا، جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے پر رحمت فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے حکم دے گا کہ اے میرے بندو، میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے داخل جنت کر دو۔ تو وہ بندہ اترائے گا، فخر کرے گا، اور عرض گزار ہوگا کہ اے رب کریم، میں نے تو پوری زندگی تیری عبادت کے اندر گزار دی، تو لہٰذا مجھے جنت میں داخل فرما میرے اعمال کی وجہ سے۔ تو رب تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہے گا، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو میری رحمت کی وجہ سے داخل جنت کر دو۔ تو بندہ پھر یہی کہے گا، اے رب کریم، میں نے تو پوری زندگی قیام کے اندر گزار دی، میں نے پوری زندگی سجود کے اندر گزار دی، میں نے پوری زندگی قعود اور عبادت اور ریاضت اور تقوی اور پرہیزگاری کے اندر، تیری اطاعت کے اندر گزار دی، تو میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ رب تعالی جب اس کے اصرار کو سماعت فرمائے گا، تو رب تعالی فرمائے گا کہ ٹھیک ہے اے فرشتو، اب میزان قائم کیا جائے گا، اب حساب و کتاب ہوگا، اب میں نے جو اس سے نعمتوں سے نوازا تھا ان نعمتوں کا حساب ہوگا، اور دوسری جانب اس کی عبادت، اس کے اعمال صالحہ کو رکھا جائے گا۔ تو حضرات گرامی ذرا غور کیجئے، ذرا اس منظر کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے حکم دے گا، اور اللہ کی ایک نعمت آنکھ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور اس کی پوری زندگی، پورے اعمال صالحہ دوسرے پلڑے میں جب رکھے جائیں گے، تو اللہ رب العالمین کی ایک نعمت آنکھ جو ہے تمام عبادت پر حاوی ہو جائے گی، اور وہ اس کی عبادت جو ہے وزن میں کم ہو جائے گی،
اب اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، میرے عدل کی وجہ سے میرے اس بندے کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو حضرات گرامی، جب وہ بندہ یہ دیکھے گا کہ میری عبادت کم ہے اور اللہ کی نعمت حاوی ہے، میری عبادت کا وزن کم ہے اور اللہ کی نعمتوں کا وزن زیادہ ہے، وہ رب کے حضور نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا اور اقرار کرتا ہوا کہہ اٹھے گا، اے رب کریم، میں تیری جنت میں داخل ہوں گا تیری رحمت کے سبب۔ تو حضرات محترم، اس واقعہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو تو پھر بندہ عبادت بھی کر سکتا ہے، ریاضت بھی کر سکتا ہے، زہد و تقوی اختیار بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو پھر بندے کا مقدر جہنم بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے، عبرت حاصل کرتے ہوئے اس کی رحمت کا ہر دم سوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔